اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید برہان الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ۔ سورہ الضحیٰ ہے، میں پہلے کافی دفعہ اس کی تشریح اس کی تفسیر کر چکا ہوں۔ آج اس کی ایک آیت پر غور کریں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، علم کیا نہیں، یجد کا آپ کو پایا، یتیمم یتیم، فآوا تو آپ کو اچھا ٹھکانہ دے دیا، اچھا گھر دے دیا، اچھی جگہ دے دی، اعلیٰ اور عمدہ مکان دے دیا، اچھے لوگ دے دیے جو یتیمی میں آپ کے سر پر ہاتھ رکھیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کائنات میں ظہور پذیر ہونے سے پہلے، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے، آپ کے تشریف لانے سے پہلے آپ کے والد ماجد کا وصال ہو گیا، اور پھر کچھ ماہ بعد آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ یتیم پیدا ہوئے۔ یہ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں کرتا ہے۔ تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا، آپ کو آواز باہر نہیں جا رہی، مائک آگے کرو، آواز باہر نہیں جا رہی، جس طرح بیٹھوں سے آواز نہیں جا رہی۔ آپ کے سر پر ہاتھ رکھا، اور آپ کو اس گھر میں جس میں آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، اس گھر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک عمدہ اور اعلیٰ ٹھکانہ بنا دیا۔ اس کو اونچا پیچھے کو۔ تو یہ گھر حضرت عبد المطلب کا گھر، آ جاؤ پانی آ جاؤ پیچھے، حضرت اندر نہیں پڑھنی نماز، باہر آ جائے، عبد المطلب کا گھر تھا، پیچھے چلے جائیں۔ کہ جس گھر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، جس گھر میں آپ پیدا ہوئے، جس گھر میں آپ تشریف لائے، تو بھی آپ کی عمر 6 برس ہوئی تو والدہ ماجدہ کا سایہ اٹھ گیا۔ 8 برس میں پنکھے لگا دو سارے۔ حضرت عبد المطلب آپ کے جو دادا وہ بھی وصال فرما گئے، اور جاتے ہوئے جب وصال فرمانے لگے
تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب کو بلایا، کہا بیٹا میرا وقت آ گیا ہے آخری، یہ میرا یتیم پوتا ہے، میں اس کو تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ یہ بڑی عظمت والا ہے، یہ بڑی شان والا ہے، میں نے اس کا نام محمد رکھا، اور محمد کا مطلب ہوتا ہے ایسا شخص جس کی تعریف شروع سے کی جاتی رہی ہو، اس کے آنے سے پہلے بھی تعریف ہو رہی ہے، اس کے جانے کے بعد بھی تعریف ہو رہی ہے، اس کے زمانے میں بھی تعریف ہو رہی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ تعریف ہوتی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے 10-11 بیٹوں میں سے جو انتخاب کیا وہ حضرت ابو طالب کا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے ابو لہب کا انتخاب نہیں کیا، کسی اور بیٹے کا انتخاب نہیں کیا، انتخاب کیا تو حضرت ابو طالب۔ کچھ بیٹے چھوٹے تھے، جس طرح حضرت حمزہ، حضرت عباس، وہ تو آپ کی عمر کے تھے، وہ ویسے بھی آپ کو نہیں پال سکتے تھے، یہ عمر میں بھی بڑے تھے۔ تو یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرما دیا، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کہ جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو بہترین ٹھکانہ دیا۔ اب حضرت ابو طالب نے شام کا سفر کیا، حضور نبی کریم کی عمر 16 سال ہے، جب جانے لگے تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا چچا آپ تو جا رہے ہیں تو مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جو تمام کائنات کے لیے سہارا ہے، لیکن زاری۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا بیٹا آپ بھی میرے ساتھ چلیں، تو ساتھ لے گئے۔ ابھی شام نہیں پہنچے، بصرہ میں ہی پھر واقعہ ہوا کہ جب آپ گئے، وہ عیسائی راہب تھا، اس نے دیکھا کہ جس جگہ آپ جا رہے ہیں وہاں پر درخت آپ کی طرف جھک کر سجدہ کر رہے ہیں، پتھر آپ پر درود پڑھ رہے ہیں۔ تو اس نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس لے، یہ نبی آخر الزمان ہے، یہ نبی آخر الزمان ہے، انہیں واپس لے جائیں، یہیں پہ مال اپنا سارا بیچ لیں۔ مال بیچا، منافع بھی ہوا، واپس بھی آ گئے۔ اب حضرت ابو طالب کو اس بات کا ادراک تھا کہ یہ نبی ہے، اس وقت بھی جب آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، جب اعلان نبوت نہیں فرمایا تب بھی ادراک تھا اس بات کا کہ یہ نبی ہیں اور نبی آخر الزمان ہے۔ تو اس راہب نے بتا دیا تھا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، بحیرہ یا بحیرہ کہ یہ نبی آخر الزمان ہے۔ اب حضرت ابو طالب ساتھ تھے، اب آپ 25 سال کے ہوتے ہیں، حضرت ابو طالب آپ کا نکاح پڑھاتے ہیں، اور نکاح میں جو الفاظ بولتے ہیں ان پہ غور کریں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور حضور کی عظمت کا بیان فرماتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ تو زیادہ نہیں ہے، لیکن ان کی قدر و منزلت اتنی ہے کہ اس عالم میں کسی اور کی اتنی قدر و منزلت نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ عظیم ہیں، یہ سب سے زیادہ محتشم ہیں،
یہ سب سے زیادہ محترم ہیں، یہ سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ یہ جب آپ کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوا، پھر آپ 25 سال کی عمر کا واقعہ ہے، وہ 16 سال کی عمر کا واقعہ ہے۔ 40 سال میں جب آپ اعلان نبوت فرماتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں، دعوت ذوالعشیر، اس میں تمام دعوت کا انتظام جو کرتے ہیں وہ حضرت ابو طالب کے گھر میں دعوت ہوتی ہے، اور انتظام حضرت ابو طالب کی نگرانی میں حضرت علی المرتضیٰ کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ تو 10 سال کے ہیں، تو یہ انتظام ہو رہا ہے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ حضور کہتے ہیں کون میرا ساتھ دے گا، خاندان میں کوئی ساتھ نہیں دیتا، تو 3 دفعہ حضرت علی المرتضیٰ اٹھتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو حضرت ابو طالب یہ تو نہیں کہتے کہ تم کس نئے دین کی طرف چل پڑے، کہا ہاں بیٹا تم نے ٹھیک کہا، تم نے ساتھ دینا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ علیہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ سوموار کے دن آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور منگل کے دن میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے عام لوگوں سے 6 سال پہلے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ 40 سال کا بعد پھر اب جو 10 سال گزرتے ہیں، حضور کی عمر شریف 40 سال سے 50 سال میں جاتی ہے، تو جو 10 سال گزرتے ہیں ان 10 سالوں میں آپ دیکھیں کتنی پریشانیاں، کتنی تکالیف، اور ہر بار جو نبوت کی رکھوالی کر رہا ہے اس کا نام ابو طالب ہے۔ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں چچا ان کو کہہ دیں اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں تو پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنے سے نہیں رکوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا آپ اللہ کی وحدانیت بیان کرتے رہو جب تک میرے دم میں دم ہے، یہ آپ کے قریب نہیں آ سکتا۔ شیب ابی طالب کس کا نام ہے؟ اس کا تو نام ہی ابی طالب کے نام پہ ہے۔ ایسی گھاٹی جس میں 2.5 سال آپ کو باہر نکال دیا گیا، بائیکاٹ کر دیا گیا، حقہ پانی بند کر دیا گیا، اپنوں نے، اپنے قریبیوں نے، قریش مکہ نے، آپ کے رشتہ داروں نے، اور اس میں چند ہاشمی بھی تھے، ابو لہب وغیرہ۔ اس 2.5 سال میں بھی حضرت ابو طالب نے ہر رات آپ کے بستر پر اپنے کسی بیٹے کو لٹا دیتے اور آپ کو رات کو اٹھا کے کسی دوسری جگہ لٹا دیتے کہ اگر قتل ہوگا تو میرا بیٹا کرے۔ مجھے بتاؤ یہ اس طرح کی قربانی کون دے سکتا ہے؟ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے حضور اکرم نے کہا چچا کلمہ پڑھو۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے قریب جا کے کان سے سنا تو آپ پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد۔ 3 آدمیوں نے ایمان، آپ کے ایمان کی نفی کے لیے کچھ روایات تھیں اور وہ تینوں اس وقت موجود نہیں تھے۔ ایک سعید بن مسیب جو تابعی ہیں وہ صحابی ہے ہی نہیں، ایک حضرت ابو ہریرہ جو آپ کے وصال کے 10 سال بعد ایمان لائے، 7 ہجری میں ایمان لائے، 2.5 سال پہلے ایمان لائے ہیں خیبر کے موقع پر 7 ہجری میں، تو آپ کا وصال 10 نبوی میں ہوا ہے، 10 سال پہلے کی بات ہے۔ اور تیسرے حضرت ابن عباس جو حضرت عباس کے بیٹے، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں ایمان لے آئے ہیں، دوسری طرف نفی کی بات کرتے ہیں، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ آپ قرآن کو دیکھیں کہ قرآن نے اس گھر کو، ان گھر والوں کو اور ان سب کو
اچھا کہا ہے، اچھا کہا وما علینا الا البلاغ۔